يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاری. المرکز الاسلامی اور اسی طرح سے کلیہ فاطمہ کے صدر محترم، یہاں کے روح رواں فضیلت شیخ عبدالحکیم صاحب سلفی حفظہ اللہ، یہاں کے دیگر تمام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس 15 روزہ درس میں، اجتماع میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہم موضوع ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کا نہایت ہی بنیادی عنوان ہے، اور ایسا عنوان ہے جس سے کوئی بھی شخص مستغنی نہیں ہے. یعنی ایسا مضمون ہے، ایسا عنوان ہے جس کی ضرورت ہر آدمی کو ہے، ہر مرد کو ہے، ہر عورت کو ہے، ہر جوان کو ہے، ہر بزرگ کو ہے. سب کو اس وقت اس عنوان کی ضرورت ہے. اللہ کی کلام کی متعدد آیات میں، بے شمار آیات میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں اس کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے. امت کے سلف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کی سیرت کو بھی اگر پڑھنے کا موقع ہو تو اس میں بھی بہت ہی زیادہ اس کا اہتمام موجود ہے. اور اس کا یہ عنوان ہے وقت اور اس کی اہمیت. وقت سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہو سکتی. دو چیزیں ایسی ہیں جس سے کسی بھی صورت میں چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی صورت میں آدمی سوچے کہ کوئی کام میں کر لوں اور ان دونوں کے بغیر ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اس میں سے ایک چیز ہے زمان اور دوسری چیز ہے مکان. زمان اور مکان سے کوئی بھی آدمی بچ نہیں سکتا. لاکھ کوشش کر ڈالیے، ایسی کوئی تدبیر لگائیے، کوئی ترکیب کیجئے کہ وقت کے بغیر کوئی کام آپ کا ہو جائے، زمان کے بغیر کوئی کام ہو جائے، اور مکان کسی جگہ کے بغیر کوئی کام ہو جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کوئی بھی کام کریں، اچھا کریں، برا کریں، اللہ کے حقوق کا کوئی کام کرے، بندوں کے حقوق کا کوئی کام کرے، کوئی بھی کام کرے، دینی کام، دنیاوی کام، ظاہر ہے کہ وہ کام کسی نہ کسی وقت میں ہوگا اور کسی نہ کسی جگہ ہوگا. زمان سے، مکان سے کوئی آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا ہے. یہ وقت جس کو ہم زمان کہتے ہیں، عربی زبان میں زمان کے معنی وقت کے ہوتے ہیں. ہم جو زمانہ کہتے ہیں، زمانے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وقت کے ہوتے ہیں. یہ زمانہ، یہ وقت اور ایسے ہی اور بھی دیگر بہت سارے الفاظ احادیث کے اندر، اللہ کے کلام کی آیتوں کے اندر آئے ہوئے ہیں. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے. اور افسوس یہ ہے کہ جتنی ہی زیادہ اس وقت کی اہمیت ہے قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، امت کے سلف کی سیرت میں، اتنا ہی زیادہ ہمارے یہاں وقت کا ضیاع، وقت کو ضائع کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے. ہم اور آپ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، وقت کو گنوا دیتے ہیں، وقت کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، وقت کو بلا کسی کام میں استعمال کیے بغیر، بلا کسی کام میں استعمال کیے یوں ہی جانے دیتے ہیں. یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ وقت کا استعمال غلط کاموں میں کرتے ہیں، گناہ کے کاموں میں،
معصیت کے کاموں میں، منکرات کے کاموں میں بہت سارے لوگ وقت کا استعمال کرتے ہیں. یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے. ایک چیز یہ ہے کہ وقت کا صحیح استعمال نہ ہو، یہ بھی غلط ہے. وقت ضائع ہو جائے، یہ بھی غلط ہے. اور ان سب سے برا یہ ہے کہ انسان وقت کا استعمال غلط کام میں کرے، معصیت کے کام میں کرے، گناہ کے کام میں کرے. یہ سب سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے. میرے بھائیو، وقت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کلام کی چند آیتیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چند حدیثیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ حوالے سلف صالحین کے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت اور سلف امت کی سیرت کی روشنی میں وقت کی اہمیت اور اس کا مقام، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق بخشے، اسے ایسے ہی فضول ضائع ہو جانے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اسے غلط کاموں میں استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ ہماری دعا ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری چاہت ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس میں ہم پہلے غور کریں گے، اور بھی کئی ایک آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی چند حدیثیں، چند آیتیں پڑھی جائیں گی. قرآن کریم کے اندر سورۃ العصر ہے. العصر، سورۃ العصر چھوٹی سی سورت ہے، 2 سطر میں ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا والعصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی. عصر کے معنی زمانہ، عصر کے معنی وقت. یہ عصر کا معنی ہے زمانہ، وقت. اب یہ جو عصر کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، ابھی ہم لوگوں نے مغرب پڑھی، اس سے پہلے جو آپ نے عصر پڑھی، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، وہ عصر کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس نماز کا نام بھی عصر ہے. اس لیے نہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے اس نماز کا نام عصر ہونے کی. ایک ہی وجہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھی جاتی ہے اس نماز کا جو وقت ہے اس وقت کو بھی عصر کہتے ہیں. تو ایک تو ہو گیا عصر کا معنی زمانہ اور وقت، کوئی بھی وقت عصر، کوئی بھی زمانہ اس کو عصر کہیں گے. اور پھر ایک خاص نام ہے، خاص وقت جو دوپہر کے ڈھلنے کے بعد، سورج میں تیزی، دھوپ میں تیزی کم ہو جانے کے بعد جو وقت آتا ہے اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عصر کہتے ہیں. تو عصر کے وقت بھی عصر کی نماز ہوتی ہے، اس لیے اس نماز کا نام کیا رکھا گیا؟ صلاۃ العصر، یعنی عصر کے وقت پڑھی جانے والی نماز. ظہر کی نماز یعنی ظہر کے وقت پڑھی جانے والی نماز. مغرب یعنی غروب ہو جانے کے بعد پڑھی جانے والی. ایسے ہی ساری نمازوں کا وقت ہے، فجر کا وقت، عشاء کا وقت، ایسے ہی ساری نمازوں کا وقت ہے. تو اب ہم نے کیا سمجھا کہ والعصر قسم ہے زمانے کی. یہ واو جو لگا ہوا نا، واو والعصر میں زبر لگا ہے، واو یہ قسمیہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں. تو والعصر قسم ہے زمانے کی، میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی، وقت کی قسم کھاتا ہوں. تو ایک ہو گیا عصر کا مطلب خاص وقت جو ظہر کی نماز سے ڈھلنے کے بعد، سورج کی تیزی کم ہو جانے کے بعد وقت جو آتا ہے اس کو عصر کا وقت کہتے ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے عصر کا؟ وقت، کوئی بھی وقت، یہ بھی وقت عصر ہے، اس کو بھی عصر کہیں گے. یعنی وقت کا مطلب، عصر کا مطلب وقت اور زمانہ. اب اللہ قسم کھا رہا، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کی، قسم ہے عصر کی نماز کی. یہ سب تفسیر میں کہا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. اچھا ایک بات اور بھی آپ سمجھ لیں کہ قسم کھانا ہمارے لیے غیر اللہ کی جائز نہیں ہے. کسی اللہ کے سوا کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. نہ باپ کی قسم، نہ ماں کی قسم، ہے نا، نہ در و دیوار کی قسم، نہ کعبہ کی قسم، نہ مکہ کی قسم، نہ مدینے کی قسم، کوئی قسم کھانا جائز نہیں. اللہ کے سوا کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. نہ نبی کی قسم، نہ رسول کی، کسی کی قسم کھانا جائز نہیں. قسم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ. من کان حالفا فلیحلف باللہ فلا یحلف الا باللہ. اپنے باپ دادوں کی قسم مت کھاؤ. جسے قسم کھانا ہو صرف اللہ کی قسم کھائے. تو قسم ہمیں کس کی کھانا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانا ہے.
اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کس کی؟ زمانے کی. ہم زمانے کی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ خالق و مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، زمانے کو بھی اس نے پیدا کیا، وقت کو، زمانے کو، مکان، ساری چیزوں کا خالق و مالک وہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جس مخلوق کی بھی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں اس کے لیے. لیکن ہمارے لیے یہ کام ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قسم کھائیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے زمانے کی، اور قسم کھانے کے بعد کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے، دیوالیہ پن کا شکار ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی قسم کھا کر کے کہتا ہے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، کون نقصان میں نہیں ہے، کون خسارے میں نہیں ہے؟ اللہ فرماتا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیا، یعنی حق بات بتلایا، حق کی تعلیم دیا، حق کی دعوت دیا، حق کی تبلیغ کیا، اچھائی بتلایا، برائی سے منع کیا، تو آپس میں حق کی وصیت کیا. وصیت کا مطلب تاکیدی طور پر سمجھانا، ہم سمجھائیں آپ کو، آپ سمجھائیں ہم کو، بھلائی دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کی توفیق دے، برائی دیکھیں تو روکیں، برائی سے منع کریں. تو وتواصوا بالحق، جو لوگ حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جن لوگوں نے آپس میں صبر کی وصیت کیا، آپس میں صبر کی، حق کا کام کرنے میں آزمائش آئے گی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، لوگ ماریں گے، ستائیں گے، گالی گلوچ کریں گے، اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی تھی وقت کی. کیوں قسم کھائی وقت کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں وقت کی قسم کھائی ہے، اور وقت کی قسم کھا کر کے اللہ فرماتا ہے یقیناً انسان خسارے میں ہے. میرے بھائیوں، اب یہاں بات سمجھنے کی ہے، دو باتیں خاص طور پر سمجھنا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کی قسم کھاتا ہے، اس کا مطلب وہ مخلوق بڑی اہمیت والی ہے. اگر اہمیت نہ ہوتی تو کسی ایرے گہری چیز کی قسم نہیں کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اونچی چیز کی قسم کھاتا ہے، اونچی چیز کی، بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ کی قسم کھانے سے، اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے کسی مخلوق کی، تو اس کا مقام ہوتا ہے، اس کا درجہ ہوتا ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. تو اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام واضح کر دیا ہے کہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایک بات تو یہ سمجھنا ہے کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھائی. نمبر تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے وقت کی قسم کھا کے انسان کو بتلایا کہ انسان خسارے میں ہے. اگر ایمان نہیں لائے گا، نیک عمل نہیں کرے گا، حق کی وصیت نہیں کرے گا، اور حق اور صبر کی وصیت نہیں کرے گا، تو انسان کہاں جائے گا؟ انسان خسارے میں ہوگا. اب آپ سوچئے کہ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، حق کی وصیت کرنا اور صبر کرنا، یہ کام کہاں ہوگا؟ کسی نہ کسی وقت میں ہوگا. ایمان لانا کسی نہ کسی وقت میں ہوگا، عمل صالح کرنے کے لیے وقت چاہیے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ نذر و نیاز، یہ قربانی، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب عمل صالح ہیں، نیک اعمال ہیں. بلکہ نیک اعمال میں سب سے اونچے اعمال کیا ہے؟ اسلام کے ارکان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، کلمہ توحید کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خسارے میں وہ نہیں ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، آپس میں حق کی وصیت کیا، آپس میں صبر کی وصیت کیا. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبق دے رہا ہے، ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ انسان غور کر تیری جو زندگی گزر رہی ہے، یہ زندگی دراصل وقت ہے جو گزر رہا ہے. جو وقت گزر رہا ہے دراصل تیری زندگی کا وقت گزر رہا ہے. یہ جو وقت ہماری اور آپ کی زندگی کا گزر رہا ہے نا، ابھی یہ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ جو بھی گزرے گا، دیکھنے کے لیے وقت گزر رہا ہے. 7 بجے سے 8 بج گئے، لیکن حقیقت میں ہماری زندگی کا 1 گھنٹہ کم ہو گیا کہ نہیں کم ہو گیا؟ تو وقت گزرنے کا مطلب ہماری زندگی جا رہی ہے.
ہماری زندگی میں سے وقت وہ کم ہو رہا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں. اب ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دینی اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, ہم اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں ہم. تو یہ وقت جو ہماری زندگی کا گزر رہا ہے, یہ نیکی میں گزر رہا ہے, خیر میں گزر رہا ہے, بھلائی کے کام میں گزر رہا ہے. ہم اجر اور ثواب کے کام میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہم لوگ خسارے میں نہیں ہیں, ہم فائدے میں ہیں. لیکن جو لوگ دوسرے کام میں ہیں, گناہ کے کام میں ہیں, یا فضول وقت ضائع کر رہے ہیں, کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں, لہو و لعب میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, ایسے لوگ خسارے میں ہیں. کیونکہ جو وقت گزر رہا ہے وہ نیکی میں نہیں گزر رہا ہے, گناہ میں گزر رہا ہے یا فضول گزر رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ قسم کھائی تو کس کی قسم کھائی؟ زمانے کی قسم کھائی, وقت کی قسم کھائی, تاکہ انسان سمجھے کہ ہمارا وقت جو ہے بہت قیمتی ہے, ہماری زندگی بہت قیمتی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اسی بات کو سمجھنے کے لیے وقت کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں وقت کی اہمیت ہی ہمیں جاننا ہے. تو آؤ دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم کی چند مزید آیتوں کو, بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وقت کتنا اہم ہے, وقت کتنا امپورٹنٹ ہے, وقت کیا کیا ہوتا ہے. جو ہم وقت کہہ رہے ہیں نا, وقت, یہ وقت کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ 24 گھنٹے کا وقت ہے, 24 گھنٹہ ہے. اس 24 گھنٹے کے اگر آپ اندر ڈیوائڈ کریں گے تو اس کے اندر صبح ہے, اس کے اندر شام ہے, اس کے اندر رات ہے, اس کے اندر دن ہے, اس کے اندر شام کا ٹائم ہے, اس کے اندر صبح کا ٹائم ہے, اس کے اندر چاشت کا وقت ہے. یہ رات ہوتی ہے, رات آتی ہے, رات میرے بھائیوں. تو یہ وقت بدل جاتا ہے, دن آتا ہے تو وقت بدل جاتا ہے. اگر آپ سب کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو اسی صبح و شام کا آنا جانا, رات دن کا آنا جانا, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وقت ہی ہے جو گزر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کا مطالعہ کر کے دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ایک ایک وقت کی قسم کھا رہا ہے, ایک ایک وقت کی قسم کھاتا ہے. یہ آیت, یہ سورت جو پڑھی گئی, اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی, عصر کی قسم کھائی, چاہے وہ عصر عام معنی میں ہو یا عصر کی نماز کا معنی ہو, کیونکہ عصر کی نماز بھی پانچوں نمازوں میں ایک اہم مقام رکھتی ہے. کیونکہ بیچ والی نماز ہے, اس کے پہلے دو نماز, ظہر کی اور عصر کی نماز, اس کے بعد دو نماز, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. حفاظت کرو, پابندی کرو, پابندی کرو نمازوں کی پابندی کرو, والصلاۃ الوسطی, اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی پابندی کرو. بیچ والی نماز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیثیں بتلاتی ہیں, صحابہ کرام کے آثار بتلاتے ہیں کہ بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی وقت کی قسم کھا رہا ہے یا عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے, دونوں صورتوں میں وقت کی اہمیت ہے, وقت کا مقام ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی وقت کی قسم کھاتا ہے, والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی. فجر بھی انہی وقتوں میں سے ایک وقت ہے کہ نہیں؟ وقتوں میں سے ایک وقت فجر کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتا ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ دن کی قسم کھاتا ہے, رات کی قسم کھاتا ہے. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی, قسم ہے رات کی جب وہ تاریک ہو جائے, قسم ہے دن کی, قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. دن کی قسم, رات کی قسم, یہ سب وقت کی قسم ہے کہ نہیں؟ وقت کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتا ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والضحی واللیل اذا سجی, قسم ہے چاشت کے وقت کی. صبح جب ہوتی ہے نا, اور اس کے بعد جب دھیرے دھیرے سورج اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے, جب سورج میں تیزی آتی ہے تو اس وقت کو چاشت کا وقت کہتے ہیں, جس کو قرآن کریم نے ضحیٰ, چاشت کا وقت کہا ہے. پتہ یہ چلا اللہ نے فجر کی قسم کھائی, اللہ نے عصر کی قسم کھائی, اللہ نے رات کی قسم کھائی, اللہ نے دن کی قسم کھائی, اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی. یہ سارے اوقات ہیں. اچھا یہ بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی قسم کھاتا ہے جس کے آنے جانے سے رات آتی ہے, جس کے آنے جانے سے دن آتا ہے. وہ کیا ہے؟ سورج کی قسم, چاند کی قسم. والشمس وضحاها, ہے نا, والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی,
قسم ہے سورج کی، اور آگے فرمایا والقمر اذا تلاہا، اللہ اکبر، چاند جب سورج کے پیچھے آتا ہے، پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ وقتوں کی قسم کھائی ہے، تاکہ ہم بندے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا کتنا اونچا مقام بتایا ہے، کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں وقت کی۔ اچھا آپ کو بتاؤں میں وقت کا بڑا عجیب و غریب مسئلہ، وقت کا بڑا عجیب و غریب مسئلہ، کچھ خصوصیات ہیں وقت کی، کچھ خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو یہ وقت کیوں امپورٹنٹ ہے معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، 2-3 خصوصیات خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اتنا زیادہ اہم ہے یہ وقت، کہ وقت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، گزرتا بہت تیز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، فلاں آئے گا تو میں چلوں گا، فلاں آ جائے گا تو میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا انتظار کر سکتی ہے، لیکن وقت آپ کا انتظار نہیں کر سکتا۔ ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا، وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ تو ایک خصوصیت وقت کی یہ ہے کہ یہ بہت تیز گزرنے والی چیز ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میرے بھائیوں۔ اسی لیے قرب قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث آپ سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت قریب آئے گی تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ قیامت قریب آئے گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس وقت کو یاد کرو جب سال مہینے کی طرح سے گزرے گا۔ کیسے گزرے گا؟ سال مہینے کی طرح، اور مہینہ جمعے کی طرح یعنی ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی طرح سے گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دن کس کی طرح گزرے گا؟ گھنٹے کی طرح گزرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا گھنٹہ چند لمحوں کی طرح سے گزرے گا، تیزی کے ساتھ۔ آپ نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ گھنٹہ چند لمحوں کی طرح سے گزرے گا، کیسے اتنا تیز گزرے گا؟ آپ نے فرمایا جیسے سخت دھوپ ہو، اور سخت دھوپ میں پتے پڑے ہوئے نا، پتے کھجور کے، وہ پتے سوکھ کے بالکل سخت کڑک ہو گئے ہو، ایک دم کڑک ہو گئے ہو، اور اگر اس کو آگ لگائی جائے تو پتے کتنی تیزی کے ساتھ جلیں گے؟ اتنی تیزی کے ساتھ جلیں گے کہ ادھر آپ نے آگ لگایا اور ادھر پتا جل کے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے یہ سوکھا ہوا پتا آگ لگانے سے جل کے ختم ہو جاتا ہے تیزی کے ساتھ۔ تو وقت بہت تیز گزرتا ہے میرے بھائیوں، ایک خصوصیت یہ ہے کہ وقت بہت تیز گزرتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت سمجھنا ضروری ہے، اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ نمبر 3، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ وقت جو ہے نا میرے بھائیوں، وقت جو ہے یہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ اگر ہم نے وقت کو ضائع کر دیا، وقت کو ایسے ہی جانے دیا، تو ہمیں افسوس کا ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد افسوس، اے کاش اس کے سوا ہم کچھ نہیں بول سکیں گے۔ اللہ کے کلام کی آیتوں پر، 2 آیتوں پر غور کریں، 2 آیتوں پر۔ ایک آیت کریمہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں پھر بھی بدعملی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ مرنے کے وقت، مرنے سے پہلے جو جانکنی کا عالم ہوتا ہے نا، جانکنی کا عالم، جانکنی کے وقت یہ افسوس کریں گے، اللہ سے تمنا کریں گے، چاہیں گے اے اللہ بہت جلد میرا وقت آ گیا، میرے مرنے کا ٹائم بہت جلدی آ گیا، کاش تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو بڑا اچھا رہتا، میں تو بہت گنہگار ہوں، بہت بدعمل ہوں، بے ایمان ہوں، گناہوں پر گناہ کرتے رہا ہوں، اے اللہ اچانک یہ موت کا ٹائم آ گیا ہے، اگر اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جائے، تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جائے تو میں نیک کام کر لوں گا۔ یہ بندہ تمنا کرتا ہے، یہ بندہ تمنا کرتا۔ اور دوسرا ٹائم کب آتا ہے؟ جب انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، قیامت کے دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے جمع کرے گا سب کے، اور اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ جہنم میں تمنا کرے گا اے اللہ کاش تھوڑی دیر کے لیے نکال دیتا، کاش یہاں سے نکل کر کے دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، اب میں دوبارہ غلطی کو نہیں کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا نقشہ کھینچا ہے، ان دونوں باتوں کو بیان فرمایا ہے، لیکن میں ان آیتوں کو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
دنیا اشارہ کر دو صرف، جب مرنے کے ٹائم کہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ انسان وقت ضائع کرتا ہے، وقت برباد کرتا ہے، صحیح کام میں نہیں لاتا وقت کو. جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا بھی آخری مرحلے کو پہنچ گیا، انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وقت گزر جاتا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے قال، تو آدمی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں اب کی جب مجھے موقع مل جائے گا تو میں نیک عمل کر کے آؤں گا، جو اس سے پہلے چھوٹ گیا ہے اب کی وہ عمل، نیکی کا عمل کر کے آؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، یہ تو بولنے والی کی بات ہے، بس تو بول رہا ہے، تجھے دوبارہ اگر موقع دیا جائے گا تب بھی تو اپنی اصلاح نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی 40 کوئی 50 کوئی 60 کوئی 70 سال زندگی گزار کے آیا ہے، اس کے بعد بھی اس نے اپنی اصلاح نہیں کیا ہے تو کوئی ضمانت نہیں ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اے لوگو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو وہ کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو نے مجھے تھوڑا سا موقع کیوں نہیں دے دیا، تو نے تھوڑا سا لیٹ کیوں نہیں کر دیا، مجھے اگر سال بھر کا 6 مہینے کا 2 سال کا موقع ملتا تو میں نیک عمل کر لیتا. اے اللہ یہ تو موت کا ٹائم آ چکا ہے، کاش اگر موقع مل جائے تو میں نیک کام کر لوں گا. تو بڑا افسوس کرتا ہے انسان. اور جہنم میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں لوگ ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، آواز لگائیں گے، روئیں گے. کیا کہیں گے؟ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اللہ اکبر، اخرجنا ربنا اخرجنا نعمل غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ جہنم سے نکال دے، اس جہنم سے نکال دے، نعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ نیک عمل کریں گے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں کیا ہے، جو ہم نے نقصان اٹھایا ہے، جو ہم نے غلطی کی ہے اب وہ غلطی نہیں کریں گے، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. اللہ نے دونوں نقشہ کھینچ دیا ہے. لیکن یاد رکھو زندگی کا جو وقت ہے وہ چلا جاتا ہے، دوبارہ نہیں آتا. تو کتنی خصوصیت ہو گئی؟ وقت بہت تیز گزرتا ہے. نمبر 2 وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. نمبر 3 وقت جو چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، چلا جو جاتا ہے وقت واپس نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں دیکھنے کے لیے وہ دن آتا ہے، وہ جمعرات جمعہ سنیچر اتوار پیر آتے ہیں، وہ جنوری فروری مارچ اپریل آتے ہیں، وہ محرم سفر ربیع الاول آتے ہیں. لیکن یاد رکھو سال بدل چکا ہوتا ہے، سال بدل چکا ہوتا ہے. وہ وقت جو تھا، جو وقت جا چکا ہے، وقت واپس دوبارہ نہیں آئے گا. اسی لیے سوائے تمنا کرنے کے، سوائے حسرت افسوس کرنے کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. میرے بھائیوں آئیے ہم آپ کے سامنے چند باتیں مزید رکھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ذرا دیکھتے ہیں کہ وقت کا کیا مقام ہے، وقت کی کیا اہمیت ہے. وقت کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، اے لوگوں 2 نعمتیں ایسی ہیں، 2 نعمتیں. اور پتا چلا کہ وقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت. وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ظاہر ہے کہ اگر یہ وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نہ دیتا تو ہم کیسے حلال روزی کما پاتے، کیسے اپنی چاہت اور مرضی کے مطابق زندگی گزار پاتے، کیسے نیک کام کر پاتے، کیسے دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا پاتے. یہ وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن 2 نعمتوں میں زیادہ تر لوگ خسارے اور گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے دونوں بات بیان فرما دی. ایک بات پہ بتلا دیا کہ 2 چیزیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں زیادہ تر لوگ خسارے اور گھاٹے میں، دیوالیہ ہو رہا ہے ان کا. الصحت والفراغ، ایک نعمت اللہ کی طرف سے تندرستی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن اس میں بہت سارے لوگ خسارے میں پڑے ہوئے ہیں.
دوسری نعمت ہے خالی وقت. وقت جو ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, جو خالی وقت ہمیں ملا ہوا ہے, یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اس میں بھی بہت سارے لوگ خسارے اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے بھی بتلا دیا کہ دونوں اللہ کی نعمت ہے. یہ تندرستی اللہ کی نعمت ہے, یہ صحت اللہ کی نعمت ہے, یہ ہاتھ پیر سلامت اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء اور جوارح عطا فرمائے ہیں, جو پرزے عطا فرمائے ہیں اندر کے باہر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کی صحت اور تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اندازہ لگاؤ کسی بیمار کو دیکھ کر کے جسے چلنے کی طاقت نہیں ہے, کسی بیمار کو جسے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے, کسی بیمار کو جسے سننے کی طاقت نہیں ہے, جو گونگا ہے بہرا ہے, اسے دیکھو جسے کوئی بیماری ہے, ہارٹ کا مریض ہے, کوئی کڈنی کا فیلئر جس کا ہو چکا ہے, کسی کوئی مسئلہ بڑا ہو چکا ہے, چھوٹا چھوٹا ہو چکا ہے. آپ غور کریں کہ کتنی مصیبت میں ہے میرے بھائیوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ خالی وقت. خالی وقت انسان ضائع کرتا ہے, خالی وقت برباد کرتا ہے, اسے گناہ کے کام میں لگاتا ہے, اسے فلمیں دیکھنے میں لگاتا ہے, اسے گپ شپ کرنے میں لگاتا ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ملا ہوا ہے, گھنٹوں 2 4 6 8 10 12 14 گھنٹے بہت سارے ہمارے نوجوان, ہمارے عزیز, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, میرے بھائی سوشل میڈیا پر گھنٹوں وقت ضائع کرتے ہیں. اگر 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا 8 گھنٹہ سوشل میڈیا پر لگا ہے, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے ان 8 گھنٹوں میں کون سی بھلائی کا کام کیا ہے, کون سی نیکی کا کام کیا ہے, کون سا کام کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو کام آنے والی دنیا کی بھلائی, آخرت کی بھلائی کا آپ نے کون سا کام کیا ہے. میرے بھائیوں, وہ آپ کو 2 4 باتیں بھی نہیں گنوا سکے گا جو اس کو حاصل ہوا ہے, جبکہ اس کے گھنٹوں ضائع ہو گئے. تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ دونوں نعمتیں ہیں, ان دونوں نعمتوں میں بہت سارے لوگ خسارے میں. ایسے ہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ اکبر, بڑی پیاری حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 5. آدمی کا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے قیامت کے دن ٹل نہیں سکے گا جب تک کہ اسے 5 سوال نہیں کر لیے جائیں گے. 5 سوال کیے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا, عن عمره فیما افنا, وعن شبابه فیما ابلا, وعن ماله من این اکتسبه, وفیما انفقه, وعن علمه ماذا عمل فيه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کے قدم اللہ کے سامنے سے ٹل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوال نہ کر لیے جائیں, اور 5 سوال کا صحیح جواب نہ دے دے تب تک وہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا. نمبر 1, اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں ضائع کر دیا, کہاں لگا دیا. کسی کی عمر 20 ہے, کسی کی 30, 40, 50, 60, 70, 80 اور 100 کے اوپر بھی عمریں پہنچ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہماری عمر کے بارے میں سوال کرے گا. یہ عمر کیا ہے ہماری؟ یہ وقت ہے, وقت جو گزر رہا ہے, وقت گزر رہا ہے. 1 سال 2 سال 4 سال 6 سال ایسے ہی گزرتے گزرتے آج ہم میں سے کوئی 40 کا ہے, کوئی 45 کا ہے, کوئی 50 کا, کوئی 100 کا. میرے بھائیوں, یہ انسانی زندگی کا وقت ہے جو گزر رہا ہے. وقت جا رہا ہے, ہماری عمر جا رہی ہے, وقت جا رہا ہے, ہماری جوانی جا رہی ہے, وقت جا رہا ہے, ہمارے بڑھاپے کا وقت جا رہا ہے, وقت جا رہا ہے, ہمارے بچپن کا وقت جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے, ہمارا ہی ٹائم جا رہا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے جواب دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ عمر کے بارے میں پوچھے گا, ان عمرہ فیما افنا, اس کی عمر کے بارے میں اس نے اپنی عمر کہاں فنا کر دی, کہاں ختم کر دیا, کہاں لگا دیا, کہاں گوا دیا اپنی عمر کو. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. اچھا, جو وقت گزرتا ہے نا, اس میں سے کوئی وقت کسی وقت سے زیادہ اہم بھی ہوتا ہے, زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, وعن شبابہ فیما ابلا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا, جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوانی کو اس نے کہاں بھلا دیا, کہاں پرانا کر دیا, کہاں اسے کھوکھلا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا انسان کی جوانی کے بارے میں. میرے بھائیوں, یہ جوانی بھی عمر کا حصہ ہے, عمر کے حصے میں عمر میں جوانی بھی شامل ہے, لیکن چونکہ جوانی کا معاملہ زیادہ اہم ہے, زیادہ طاقت,
زیادہ قوت، زیادہ ہمت، زیادہ حوصلہ، زیادہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زیادہ اہم وقت کا سوال الگ سے پوچھے گا. تجھے جوانی بھی ملی تھی نا، تو جوان بھی تھا، وہ جوانی کا وقت تو نے کہاں لگایا؟ بتا ذرا تیرا 30 25 20 سال سے 25 سال کا وقت کہاں گیا؟ 25 سے 30 کا وقت کہاں گیا؟ 30 سے 35 کا وقت، 40 کا وقت، 45 کا وقت کہاں گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر جوانی کے بارے میں پوچھے گا. میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کہ وقت جو جا رہا ہے کتنا قیمتی جا رہا ہے. میرے بھائیو اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ یہ وقت جو ہے یہ اس کی عمر ہے، یہ وقت جو ہے یہ اس کی عمر ہے، یہ گھنٹہ جو جا رہا ہے اس کی عمر جا رہی ہے، یہ منٹ جو جا رہا ہے اس کی عمر کا جا رہا ہے، یہ سیکنڈ جو گزر رہا ہے اس کی عمر کا جا رہا ہے، ہفتہ اس کی عمر سے نکل رہا ہے، مہینہ جا رہا ہے اس کی عمر سے نکل رہا ہے، سال جا رہا ہے اس کی عمر سے نکل رہا ہے. ظاہر ہے کہ اگر اس نے اس گھنٹے، منٹ، سیکنڈ سے، ہفتے سے، مہینے سے، سال سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ وقت اس کا فضول چلا گیا، بغیر کام کے چلا گیا. اور اگر گناہ کے کام میں گزارا تب تو اور زیادہ خطرناک ہے، اور بھی زیادہ خطرناک. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں، 2 4 6 8 10 بہت ساری حدیثیں. میں 2 3 حدیثیں مزید آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ اگر وقت ہمارا وقت، ہماری زندگی کا وقت، ہماری جوانی کا، ہمارے بڑھاپے کا، ہماری زندگی کا وقت اگر خیر کے کام میں استعمال ہوتا ہے تو ہمارے لیے کتنا بڑا بینیفٹ ہے اور ہمارا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے. اور اگر ہماری زندگی کا وقت غلط کام میں استعمال ہو گیا تو کتنا بڑا نقصان ہمارا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے بہتر آدمی کون؟ ای الناس خیر، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اس کا نیک ہو. جس کی عمر لمبی ہو اور عمل کیا ہو اس کا نیک ہو. یعنی لمبی عمر والا آدمی سب سے اچھا آدمی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کی عمر لمبی ہے تو اس کی عمر نیک عمل میں لگ رہی ہے. تو اپنی زندگی میں نیک عمل کرنا، نیک عمل میں زندگی گزارنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب سے بہترین آدمی ہے. سب سے بہترین آدمی اللہ کی نگاہ میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے اور لمبی عمر کے ساتھ نیک عمل کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. وہ سب سے بہترین آدمی. دیکھا نا آپ نے کہ وقت جو ہے نا، عمر جو ہے انسان کی عمر لمبی ہو یہ سب سے اچھا آدمی نہیں ہے لمبی عمر والا. نہیں، لمبی عمر والا آدمی نہیں، لمبی عمر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ نیک عمل ہونا چاہیے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الناس شر، اے اللہ کے نبی سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ سب سے برا آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شر الناس من طال عمره وساء عمله. بدترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور وہ بد عملی میں زندگی گزارتا ہو. آپ ایک چیز کو غور کریں کہ اللہ کے نبی نے آدھا جواب دونوں میں سیم دیا. سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو. سب سے برا آدمی کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بہتر آدمی وہ ہے، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن نیک عمل میں زندگی گزر رہی ہو. اور بدترین آدمی کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کا عمل کیا ہو؟ برا ہو، بد عمل ہو، بد کردار ہو، برا فاسق فاجر آدمی ہو، گنہگار ایسا آدمی. تو پتہ یہ چلا کہ خالی عمر لمبی ہونا یہ کام کی چیز نہیں ہے. وقت کی اہمیت سمجھنا ہے. یہ عمر جا رہی ہے، اسے نیک عمل میں گزار لیا تو وہ وقت ہمارا بن گیا. اگر ہم نے اس کے برائی میں گزار دیا تو وہ وقت ہمارا دشمن بن گیا، ہمارے خلاف ہو گیا. میرے بھائی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وقلیل من یجوز ذلک. میری امت کی عمریں 50، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے.
میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں. کم لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو اس سے تجاوز کریں گے. 70 سال کے آگے جانے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی. آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا, میری امت کی عمریں 60-70 سال کے بیچ میں ہیں. اللہ کے نبی کوئی خبر نہیں دے رہے ہیں, کوئی نیوز نہیں سنا رہے ہیں, کوئی میرے بھائیوں انفارمیشن نہیں دے رہے, خالی یہ بتا رہے ہیں اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو کہ تمہاری عمریں پہلے لوگوں کی طرح 500 سال 700 سال 1000 سال 1200 سال 1300 سال نہیں ہے, بلکہ تمہاری عمر کتنی ہے 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہے. اب تمہیں سوچنا ہے کہ تم اس وقت کو, اس عمر کو, جو چھوٹی سی عمر ہے, اس عمر کو تم کہاں لگا رہے ہو, کہاں یہ وقت استعمال کر رہے ہو. یہ 40 45 50 60 65 70 سال کی جو عمر ہے, اس کو تم کہاں استعمال کر رہے ہو, یہ عمر کے لمحات کہاں گزار رہے ہو, اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں, صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ نے کیا فرمایا, اور خاص طور پر ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے اس حدیث کو, اور خاص طور پر ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں جن کا مقام, جن کی فضیلت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس آدمی کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے جس آدمی کے بال بڑھاپے میں, جس آدمی کے بال اسلام میں سفید ہو گئے, جس آدمی کے بال اسلام میں سفید ہو گئے ہوں. یہ فضیلت ہے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکریم کا, اللہ کی تعظیم کا, اللہ کی بڑائی کا حصہ ہے یہ کہ اس بزرگ کی عزت کی جائے جس بزرگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان اور اسلام کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی, اور اسے اسلام میں اس کے بال سفید ہو گئے, اسلام میں وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا. اس کا مقام اتنا اونچا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے اندر ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا لقد اعجل اللہ الى رجل اخر اجله حتى بلغه 60 سنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی سے عذر اور بہانہ ختم کر دیا. آدمی, اللہ تعالی نے اس آدمی کا عذر, ہیلا, بہانہ سب ختم کر دیا ہے. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر دے دی کہ اس کو 60 سال تک پہنچا دیا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عمر دی, بچپن سے جوانی پایا, اس نے جوانی سے آگے بڑھا, ادھیڑ کی عمر کو پہنچا, اس کے بعد بڑھاپے کو پہنچا, اور یہاں تک کہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا, اور 60 سال سے آگے کی عمر پایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہیلے بہانے سب کیا کر دیا, ختم کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال کی عمر دے دی ہے, اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچا, کوئی بہانہ باقی نہیں بچا. اے اللہ میں یہ نہیں جان سکا, اے اللہ میں یہ نہیں جان سکا, اے اللہ میں یہ نہیں سمجھ سکا, اے اللہ میں نے یہ نیک کام نہیں کیا, میں غفلت میں پڑا رہا, مجھے ٹائم کم ملا, وقت کم ملا, عمر کم ملی, مجھے تو نے جلدی اٹھا لیا. ایسا کوئی ہیلا بہانہ باقی نہیں بچا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا. آپ اس پر غور کریں کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی. اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ جمع کر کے دیکھیں, اس حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہے, اور یہاں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, 60 سال کی عمر اللہ جس کو دے دیتا ہے اس کے سارے ہیلے بہانے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو کتنا ٹائم چاہیے, کتنا ٹائم چاہیے سمجھنے کے لیے, نصیحت کے لیے, بھلائی سمجھنے کے لیے, کار خیر کے لیے, اعمال صالحہ کے لیے, اس کو اور کتنا وقت چاہیے. بس 60 سال جس کو عمر مل گئی اس کے پاس اب کوئی ہیلا نہیں ہے. 50 سال والے کے بعد جس کو 10 سال کم ملا ہے کوئی ہیلا شاید ہو سکتا ہے, 40 سال والے کے پاس شاید کوئی ہیلا ہو سکتا ہے, 30 سال والے کے پاس شاید کوئی عذر و بہانہ ہو سکتا ہے, لیکن جس کی عمر 60 سال کو پہنچ گئی ہے اس کے پاس اب کوئی ہیلا بہانہ باقی نہیں بچا. وقت دیکھو کتنا اہم ہے, 60 سال کا وقت ملا نا انسان کو. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس,
5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے، 5 حالات کو 5 حالات سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ کے نبی نے فرمایا ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. کتنا وقت قیمتی ہے جوانی کا. انسان جب کمزور ہونے لگتا ہے 40 کے بعد، ہے نا، جب کمزور ہونے لگتا ہے اس کو اپنی جوانی کی طاقت یاد آتی ہے. یار اللہ تعالیٰ نے مجھے جوانی دی تھی، 22-25 سال کی عمر تھی، میں کیا کیا کر ڈالتا تھا، مجھے تکان نہیں، مجھے میری ہمت پست نہیں ہوتی تھی، مجھے کوئی فکر نہیں رہتی تھی، میں سارے کام کرتا تھا. آج بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو گئی، پسلیاں کمزور ہو گئی، پٹھے کمزور ہو گئے، اب یہ کام نہیں کر پاتا، وہ کام نہیں کر پاتا، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. یہ ہماری عمر کا وقت ہے میرے بھائی، وقت کو گنوانا نہیں ہے، اس کو کام میں لانا ہے. ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو. زندگی ہے یہ وقت ہے، موت آ جائے گی وقت ختم. اب ہمارے کام کا کچھ بھی باقی نہیں بچا، کیونکہ اب ہم کیا کریں گے؟ موت آ گئی. وہ پیریڈ جو دنیا میں وقت کا تھا جس میں ہم کام کر سکتے تھے، وقت کیا ہو گیا؟ وہ وقت ختم ہو گیا. میرے بھائیوں اللہ کا دین دیکھو، اللہ کی شریعت دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تربیت دی ہے وقت کی پابندی، وقت کا خیال، وقت کی اہمیت، وقت بچانا، وقت کے ساتھ کوئی کام کرنا، اس کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. کیسے؟ آپ دیکھیے دین کے کام، کتنے کام ہیں سب وقت سے جڑے ہوئے ہیں. دین کے کام کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ وقت سے جڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. آپ دیکھیے نماز وقت کے ساتھ جڑی ہوئی کہ جڑی ہوئی ہے؟ نماز کا ایک وقت خاص ہے کہ نہیں؟ نماز کا ایک وقت متعین ہے، مرضی کے نہیں ہوتا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت متعین کر دیا ہے. 5 ٹائم کا وقت ہے، 5 ٹائم نمازوں کا وقت متعین ہے میرے بھائیوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے. ظہر کا ٹائم طے ہے، عصر کا ٹائم طے، مغرب کا طے، عشاء کا طے، فجر کا طے ہے. ہم چاہے عصر کے ٹائم ظہر، ظہر کے ٹائم عصر، عصر کے ٹائم فجر، فجر کے ٹائم مغرب پڑھ لیں، ہماری نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد وقت متعین ہے، یہاں سے وقت شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے. اسی بیچ میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، ورنہ ہماری نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی. وقت سے پہلے پڑھ لیں گے تو بھی قبول نہیں، اور وقت کے بعد پڑھیں گے تو وہ ثواب، وہ اجر ہمیں نہیں ملنے والا ہے جو وقت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ہمیں ملتا. نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت بتایا. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں یہ وقت ہم نماز، آپ سوچئے دن میں 5 ٹائم کی نماز ہے، اگر ہم اپنے وقتوں کا خیال کریں، 5 ٹائم کی نماز کو اپنے اپنے ٹائم پر پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا کوئی کام ڈیلے نہیں ہوگا. اگر آپ طے کر لیں یہ کام فجر کی نماز پڑھ کر کے کروں گا، آپ کرنا چالو کرتے ہیں، فجر کی نماز ٹائم سے پڑھیں اور اس کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں. یہ کام ظہر کے بعد کروں گا، ظہر کا وقت اللہ نے متعین کر دیا ہے، ظہر کو جماعت کے ساتھ پڑھیں ٹائم کے ساتھ، اس کے بعد اپنے کام پر لگ جائیے، آپ کا کام کبھی ڈیلے نہیں ہوگا. عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جو بھی ٹائم اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کی تعلیم دیتا ہے، وقت کا سبق سکھاتا ہے کہ یہ نماز کی پابندی ہمیں اور آپ کو وقت کی پابندی سکھاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حافظها وحافظ عليها كان لما سواها احفظ ومن ضيعها كان لما سواها اضياع. نماز کے وقت کی پابندی کرنے کا فائدہ دیکھو. نماز وقت کے ساتھ فرض ہے، اگر ہم نے وقت کی قدر کرنا ہے، ہمیں وقت کی قدر کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت ہمارے کام میں آ جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے وہ دوسری چیزوں کی اور زیادہ پابندی کرنے والا بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے جو لوگ سوتے ہیں نماز چھوڑ کے ان کی صبح 10 بج جاتی ہے، صبح 10 بجے تک صبح ہوتی رہے، صبح نہیں ہوتی، ان کا کام نہیں ہوتا، 10 بجے وہ سو کر کے اٹھتے ہیں تو
پتہ چلتا ہے کہ یار کافی وقت نکل چکا, کوئی کام نہیں ہو سکا, اب 2 گھنٹہ بھی نہیں گزرے گا کھانے اور ناشتے میں, یہاں تک کہ ظہر کا ٹائم ہو جائے گا, سارا ٹائم چلا گیا. لیکن جو لوگ فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں الحمدللہ, ان کے 1 کام 2 کام 3 کام 4 کام سارے کام الحمدللہ ہو جاتے ہیں. یہ نمازوں کی پابندی جو ہے نا, ٹائم ٹیبل, یہ ہمیں یہ تربیت دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں وقت کے پابند بنے, وقت کو ایسے ضائع مت کریں میرے بھائیوں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, اور جو نماز کو ہی ضائع کر دے گا وہ دوسری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. کیونکہ جب نماز اللہ نے وقت کے ساتھ پابندی سے پڑھنے کا حکم دیا ہے, آدمی نماز ٹائم پر نہیں پڑھتا ہے, تو آپ بتائیے کہ وہ دوسرے کام کو اپنے ٹائم کی پابندی کے ساتھ کیسے ادا کرے گا. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے, یہ بڑا عجیب مسئلہ. اچھا آپ آگے بڑھیے, آپ کو یہی معاملہ آپ کو روزے میں ملے گا. روزے میں آپ دیکھیے روزے کا وقت متعین ہے کہ نہیں. سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک وقت متعین ہے کہ وہ پورے سال کے کسی اور مہینے میں نہیں, بلکہ ایک خاص مہینے میں جس کو رمضان کہتے ہیں. رمضان کا روزہ فرض ہے کہ نہیں, ایک وقت ہے, ایک ٹائم ہے. اس کے بعد آپ اگر روزے کی ٹائمنگ دیکھیے کہ وہ شروع کب سے ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے, تو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے, غروب آفتاب تک ہمارا روزہ چلتا ہے. اس کا ایک ٹائم لمٹ ہے. یہ روزہ بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھلاتا ہے, روزہ ہمیں وقت کی پابندی کی تعلیم دیتا ہے, اس سے تربیت ملتی ہے. ہم میرے بھائیوں ہم وقتوں کی پابندی کریں, یہ ہمیں سبق دیتا ہے. حج بیت اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ذی القعدہ ذی الحجہ اور میرے بھائیوں شوال ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 9 دنوں میں آپ احرام باندھ سکتے ہیں, اس سے پہلے آپ احرام نہیں باندھ سکتے حج کا. ایک وقت کی تعین ہے کہ نہیں تعین. زکوٰۃ کا نظام دیکھیے, زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حولان حول 1 سال گزرنے کا ٹائم بنا دیا ہے. یہ ساری عبادتیں, یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکوٰۃ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ چیز کی وقت کی پابندی کی تعلیم دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ وقتوں کی پابندی کریں, وقت ضائع نہ کریں. میرے بھائیوں ایک مسلمان اگر وقت ضائع کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو دین اسلام کے ارکان رکھے ہیں وہ ارکان اسے وقت کی تربیت دیتے ہیں. یہ مسلمان جس کی زندگی میں نماز, جس کی زندگی میں روزہ, جس کی زندگی میں حج, جس کی زندگی میں جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں زکوٰۃ فرض کیا ہے, سب ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہے, سب ٹائم کی تعیین تحدید کے ساتھ, اس کے باوجود ایک مسلمان وقت ضائع کرتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں, بڑے افسوس کی بات ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر, بڑا مقام ہے. اس کے بغیر انسان کی زندگی میں کامیابی کا کوئی راستہ نہیں کھل سکتا. جو لوگ اپنے وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں ان سے زیادہ اپنے آپ کو محروم کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بھی آپ نے سامنے لائیے, اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بورک لامتی فی بکورہا, اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کو بالکل صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. اے اللہ میری امت کو بالکل صبح کے وقت میں, اسٹارٹ جب دن شروع ہوتا ہے بالکل صبح کا, اے اللہ تو میری امت کے لیے اس وقت میں برکت عطا فرما. اللہ کے نبی نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے, اور آپ نے خبر بھی دی ہے بورک لامتی فی بکورہا, میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے. اب آج مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے, کسی بھی سوسائٹی کا, سماج کا مسلمان, میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں, اپنے پڑوس میں دیکھیں, اپنے محلے میں دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے بالکل صبح کے وقت میں برکت کی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, کیونکہ یہ وقت سب سے بابرکت وقت ہے, سب سے زیادہ فضیلت کا وقت ہے. انسان اس وقت سو رہا ہوتا ہے, خواب خرگوش میں ہوتا ہے. میرے بھائیوں اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور مسئلہ کیا ہے, کیوں سوتا ہے اس ٹائم, کیوں نہیں اٹھتا فجر کی نماز میں پابندی کے ساتھ, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا, کیوں نہیں ایسا کرتا؟ اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, اس کے پاس برے ساتھی ہیں, گندی صحبت ہے, گندا سنگ ہے,
سنگت ہے جس کے ساتھ میں وہ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نکڑوں پر، گلیوں میں، چوراہوں پر، چائے کی دکانوں پر ہمارا بچہ، ہمارے نوجوان، ہمارے عزیز، ہمارے بڑے بھی بسا اوقات رات کے 2 بجے تک دکھائی دیتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں، کوئی فائدے کا کام نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ میرے بھائیوں اور ہمارے عزیز نوجوان، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، اللہ کی قسم ہے 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے تک، بلکہ صبح تک، صبح صادق تک بھی ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بزی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس سے رابطے میں ہو تو وہ اچھی طرح سے جان سکتا ہے، اگر ان کے لنکس کو، ان کے کانٹیکٹ کو اور ان کے اکاؤنٹس کو اگر کوئی دیکھے تو وہ جان سکتا ہے کہ رات کے 2 بجے بھی وہ لائیو ہوتا ہے، رات کے 3 بجے بھی وہ آن لائن ہوتا ہے۔ آپ اگر کچھ لکھیں آپ کو رپلائی ملے گا، یا اگر آپ ایسے بھی دیکھیں تو وہ دوسروں کو رپلائی کرتا ہے، جواب دیتا ہے، بات چیت کرتا ہے، چیٹ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایک مسلمان کا بچہ، ایک جوان، ہمارا عزیز، ہمارا بھائی رات کے 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے تک گپ شپ میں لگا رہے گا تو بھلا وہ فجر کی نماز 4:30 بجے، 5:30 بجے، 6 بجے کیسے ادا کرے گا؟ آپ بتائیے، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ نہیں ممکن ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کی سنت یہ تھی، کانا یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا۔ اصل طریقہ تو یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی ضرورت کی بات ہے، ضروری کام ہے، بات کرنا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ غیر ضروری عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ آپ نفرت کرتے تھے، بلا وجہ کیوں بات کر، بلا وجہ کیوں گپ شپ کر رہے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اگر کوئی ضروری کام ہے، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، حلال میں انسان اپنا وقت لگا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کام نہیں ہے تو اس کو عشاء کی نماز کے بعد سو جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی غالباً روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں اس انسان سے نہایت نفرت کرتا ہوں، گھن محسوس کرتا ہوں جو آدمی سبہلل ہے۔ سبہلل عربی زبان کا لفظ سبہلل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو فضول میں وقت ضائع کرتا ہو، بغیر کام کے وقت گزار رہا ہو یا فالتو کام میں وقت ضائع کر رہا ہو، ایسے آدمی سے مجھے حد درجہ نفرت ہے۔ لا فی دنیا ولا فی دین، نہ وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہو، روزی ہی کمائے، حلال روزی ہی اس کو حاصل ہو جائے، انکم آ جائے، آمدنی آ جائے، نہ ایسے کسی کام میں ہے، ولا فی دین، اور نہ کسی دین کے کام میں۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، بات ختم کروں گا میں 2-4 منٹ کے اندر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص من اجلی ولم یزدد فیہ من عملی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امام، صحابہ کرام میں اونچی شان رکھنے والے، میرے بھائیوں کہتے ہیں مجھے اتنا زیادہ افسوس کسی اور چیز پر نہیں ہوتا جتنا افسوس، جتنی ندامت، جتنی شرمندگی اس دن پر ہوتی ہے جس دن کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ دن شروع ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، دن شروع ہوتا ہے اور گزرتے گزرتے دن ڈوب جاتا ہے۔ اس دن کے گزر جانے میں دن گزر جاتا ہے، وقت چلا جاتا ہے، میری عمر کا ایک وقت چلا جاتا ہے، میرے اجل کا، میرے مقررہ وقت کا جو اللہ نے میری زندگی میں لکھا ہے اس میں سے وقت کم ہو جاتا ہے اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ مجھے اس سے زیادہ افسوس، اس سے زیادہ ندامت اور شرمندگی کسی چیز پر نہیں ہوتی۔ یعنی عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود افسوس کرتے تھے، اللہ دن نکلا، صبح ہوئی اور دھیرے دھیرے دوپہر ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، شام کا وقت ہو گیا، دن ڈوب گیا، اے اللہ میں نے اس پورے دن میں کون سا نیکی کا کام کیا
دن چلا گیا، ایک دن یعنی میری عمر کا ایک وقت نکل گیا، ایک دن نکل گیا، لیکن میرے نام عمل میں کسی نیکی کا اضافہ نہیں ہوا۔ پریشان رہا کرتے تھے، فکر مند ہوتے۔ میرے بھائیو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اس آیت کریمہ کو اکثر پڑھتے اور تلاوت کرتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ہے کہ نہیں؟ الم نشرح کے اندر، الم نشرح کے اخیر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہو جائیں، اذا فرغت، جب آپ فارغ ہو جائیں، آپ کا ایک کام ختم ہو جائے، آپ کا ایک کام ختم ہو جائے، آپ اس سے فارغ ہو جائیں تو وقت کا خیال کریں، آگے آنے والا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فارغ ہو جائیں فن سب، پھر آپ فوراً کھڑے ہو جائیں دوسرے کام کے لیے، ایک کام سے فارغ ہوئی دوسرے کام میں لگ جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں، یعنی آپ کا وقت جو لگے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رغبت میں لگنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی قربت میں، اس کے دین کی پابندی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو، یعنی ایک کام سے، مفسرین نے لکھا کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ نماز سے فارغ ہو جائیں، فرض نماز سے فارغ ہو جائیں، نفل نماز قیام اللیل سے فارغ ہو جائیں، جہاد فی سبیل اللہ سے فارغ ہو جائیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اگر آپ گئے ہو اس سے آپ فارغ ہو جائیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ فارغ ہو گئے تو چلو اب آرام کریں، نہیں، کیا کرنا ہے؟ فانصب، پھر آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، یعنی پھر آپ اگلے کام کے لیے، اگلی نیکی کے لیے، اگلی اطاعت و بندگی کے لیے کمر کس لیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ تھا، اسی لیے سلف کہتے تھے انما الوقت عمر، یہ جو وقت ہے نا، وقت، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ جو گزر رہا، یہ وقت آپ کی عمر ہے۔ اذا ذهب بعضه ذهب بعضه، اگر اس وقت کا کچھ حصہ چلا گیا تو اصل میں آپ کے جسم کا کچھ، آپ کی عمر کا کچھ حصہ چلا گیا۔ وقت اتنا اہم ہے میرے بھائی، اسی لیے سلف صالحین کو ہم دیکھتے تھے، سلف صالحین کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے حیران ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں، بہت سارے نمونے ہیں، کیسے وقت کی قدر کرتے تھے، کیسے وقتوں کی حفاظت کرتے تھے، بہت ساری باتیں ہیں۔ انہوں نے کیسے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت لگایا، کیسے کیسے منٹ سیکنڈ کو بچایا۔ آپ اگر بڑی بڑی چیزوں پر غور کرنا چاہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کتنے سال گزری ہے، اور اپنی زندگی کے اس سال، مہینے، ہفتے اور دنوں میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ کہتے ہیں کہ اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علمی کارنامہ انجام دیا، جو لکھا، کتابیں لکھی ہیں، ہے نا، کتابیں، اگر ان کی کتابوں کے صفحات گنے جائیں اور ان کی عمر کے دن گنے جائیں تو ہر دن 20 سے 25 صفحات ہو جائیں گے۔ آپ سوچئے، آدمی پیدا ہوتا ہے، بچپن، جوانی، کتنا مرحلہ، 10 سال 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد تو آدمی کسی لائق ہوتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں، حالت یہ ہے کہ انسان کی زندگی مختصر اور کارنامہ اتنا زیادہ۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، اللہ اکبر، انسان کتابوں کی تعداد 250 کتابوں کی تعداد 250 اور ایک ایک کتاب 8 جلد میں، 10 جلد میں، 12 جلد میں، 15 جلد میں۔ کتنا وقت کی قدر کیا ہوگا، کتنا بچایا ہوگا وقت کو، تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا ہے۔ دنیا سے وہ چلے گئے لیکن کارنامہ زندہ ہے ان کا۔ آج ہماری آپ کی زبان سے کہیں ان کا نام لیا جاتا ہے تو رحمت اللہ علیہ کہہ کر کے ہر مسلمان دعائیں دیتا ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، وہ ان کے کارنامے کی برکت ہے، دین کے لیے ایک ایک سیکنڈ خرچ کرنے کی برکت ہے۔
جس کے نتیجے میں پوری امت ان کو رحمت و برکت کی دعائیں دیتی ہے۔ آج ہمارا انسان جائزہ لے کر کے دیکھے، ہماری عمر 40 45 50 سال 60 70 سال ہے، اور آدمی اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھے کہ آج میری عمر 60 سال کی ہے، میں نے کتنا کام کیا، میری زندگی میں کیا کیا ہوا، میں نے کون سا کام کیا، کتنا کام کیا، کتنا کام خیر کا کام، کتنا کام گناہ کا، کتنا وقت بغیر کسی کام کے چلا گیا۔ انسان چاہیے کہ غور کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الوقت کالسیف، علماء کہتے ہیں، لوگ علماء امت کہتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطع، وقت کی مثال تلوار جیسی ہے کہ اگر تم نے وقت کو نہیں کاٹا تو وقت تمہیں کاٹ کے نکل جائے گا۔ وقت کو ہمیں کاٹنا ہے، وقت کو ہمیں استعمال کرنا ہے، ہمارا انتظار وہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا تو وہ ہمیں کاٹ کے بعد آگے نکل جائے گا، اور ہم کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا، آج میرے بھائیوں بہت وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی بہت وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو، اللہ سبوں کو اپنے اپنے وقتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی اہمیت، اس کا مقام، اس کی عظمت اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور امت کی سلف کی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی زندگی کی بھلائی، اپنے لیے خیر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے گھنٹے، منٹ، سیکنڈ کی قدر کرے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔